ناظرین، نیشنل نیوز آف انڈیا کے خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں عبدالحمید شوکت۔ آئیے دیکھتے ہیں ہم خبریں۔ تامل ناڈو میں جلی کٹو تہوار پر پابندی برقرار رکھنے کے بعد سپریم کورٹ نے تلنگانہ اور آندھرا پردیش میں مرغوں کے مقابلوں پر عائد امتناع بھی ہٹانے سے انکار کر دیا۔ سنکرانتی تہوار کے پیش نظر اس معاملے پر فوری سماعت کی درخواست سپریم کورٹ میں داخل کی گئی تھی، جسے عدالت نے خارج کر دیا۔ اس دوران اینیمل ویلفیئر بورڈ نے عدالت عظمیٰ سے درخواست کی کہ وہ اس پابندی پر سختی سے عمل آوری کرنے کی متعلقہ ریاستوں کو ہدایت دے۔ اس سے پہلے سپریم کورٹ نے 26 دسمبر کو حیدرآباد ہائی کورٹ کی جانب سے مقابلوں کی اجازت دیتے ہوئے جاری کیے گئے فیصلے پر التوا عائد کیا تھا۔ سنکرانتی اور پونگل تہواروں کے پیش نظر دونوں شہروں حیدرآباد اور سکندرآباد کے ریلوے اور بس اسٹیشنوں پر مسافروں کا بے انتہا ہجوم دیکھا جا رہا ہے۔ لوگ تہوار منانے کے لیے اپنے آبائی مقامات کا رخ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے حیدرآباد کے مہاتما گاندھی اور جوبلی بس اسٹیشنوں کے علاوہ سکندرآباد، نامپلی اور کاچیگوڑا ریلوے اسٹیشن مسافروں سے بھرے پڑے ہیں۔ اس دوران سکندرآباد ریلوے اسٹیشن پر مسافروں کی کثرت کی وجہ سے یہاں ہلکی بھگدڑ کا حادثہ رونما ہوا۔ سیٹ حاصل کرنے کے لیے تمام مسافروں نے بیک وقت ٹرین میں داخل ہونے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے یہ صورتحال وقوع پذیر ہوئی۔ حالات پر قابو پانے کے لیے ریلوے پولیس نے ہجوم پر لاٹھی چارج کیا، جس کے نتیجے میں ایک لڑکی کے سر میں گہری چوٹ آئی۔ آر ٹی اے عہدیداروں نے آج حیدرآباد وجےواڑہ ہائی وے پر گاڑیوں کی تلاشی لیتے ہوئے شرائط کی خلاف ورزی کرنے والی 28 بسوں کے خلاف کیس درج کر لیا۔ حیدرآباد کے پیدا امبرپیٹ کے قریب کی گئی چیکنگ میں کئی بسوں کو شرائط کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پایا گیا، جس پر عہدیداروں نے انتباہ دیا کہ خلاف ورزیوں کا سلسلہ جاری رہنے پر بسوں کو ضبط کر لیا جائے گا۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ جنوبی ہند کی ریاستوں میں تہواروں کے پیش نظر ٹریفک میں اضافہ ہو گیا ہے، ایسے میں ممکنہ حادثات کی روک تھام کے لیے یہ چیکنگ انجام دی گئی۔ تلنگانہ جے سی چیئرمین پروفیسر کودنڈا رام نے نظام شوگر فیکٹری کے مسائل کو حل کرنے کا ٹی آر ایس حکومت سے مطالبہ کیا۔ کودنڈا رام نے کہا کہ حکومت کی لاپرواہی اور فیکٹری کو بند کر دینے سے مزدور بے سہارا اور بے روزگار ہو گئے ہیں، اس لیے انہیں 13 ماہ کی تنخواہیں فوری طور پر جاری کی جائیں۔ کودنڈا رام نے سنگارینی کالریز میں کوئی کنٹریکٹ مزدور نہ ہونے حکومت کے دعوے کی بھی تردید کی۔ انہوں نے سنگارینی، مسلم ریزرویشن اور مسلم طلبہ کے مسائل پر عنقریب ایک کنونشن منعقد کرنے کا اعلان کیا۔ معروف اسلامی اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک کی تنظیم اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن نے مرکزی حکومت کی جانب سے تنظیم پر عائد پابندی کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ یو اے پی اے کے تحت ان کی تنظیم پر امتناع کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ تنظیم نے اپنی درخواست میں کہا کہ وزارت داخلہ کے نوٹیفیکیشن میں پابندی کی کوئی وجہ نہیں بتائی گئی اور نہ ہی یہ واضح کیا گیا کہ کس قانون کے تحت یہ کارروائی کی گئی ہے۔ دہلی ہائی کورٹ کے جسٹس سنجیو سہادیو نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد حکومت سے کہا کہ وہ 17 جنوری تک معاملے کی تفصیلات عدالت میں پیش کرے، جس کے بعد عدالت آئی آر ایف پر پابندی پر اپنا فیصلہ سنائے گی۔ 2 گروپس میں بٹ گئی سماجوادی پارٹی کے انتخابی نشان سائیکل پر آج الیکشن کمیشن میں دونوں گروپس کی سماعت ہوئی۔ پارٹی سربراہ ملائم سنگھ یادو اور وزیر اعلیٰ اکھلیش یادو کے گروپس نے علیحدہ طور پر اپنے دلائل الیکشن کمیشن کو پیش کیے۔ فریقین کے دلائل سننے کے بعد الیکشن کمیشن نے اس معاملے پر اپنا فیصلہ محفوظ کر دیا ہے۔ اکھلیش کی جانب سے رام گوپال یادو، کرمی نندا، جاوید علی اور نریش اگروال نے الیکشن کمیشن سے نمائندگی کی، جبکہ ملائم سنگھ یادو، شیوپال یادو اور امبیکا چودھری کے ساتھ خود الیکشن کمیشن کے آفس میں موجود تھے۔ واضح رہے کہ یو پی میں اسمبلی انتخابات کے تحت 17 جنوری سے پرچے نامزدگیاں داخل کرنے کی شروعات ہو رہی ہے۔ سپریم کورٹ نے پونگل تہوار سے پہلے جلی کٹو مقابلوں پر فیصلہ صادر کرنے سے انکار کرتے ہوئے مقابلوں پر پابندی کو برقرار رکھا ہے۔ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد تامل ناڈو کے لوگوں میں بے چینی پائی جاتی ہے۔ عدالت کی جانب سے امتناع کے باوجود کڈالور میں مقامی سیاسی پارٹی کی جانب سے جلی کٹو مقابلہ منعقد کیا گیا۔ اسی طرح مدورائی میں بھی مقامی لوگوں نے عدالتی احکام کے خلاف جانے کی کوشش کی۔ کڈالور میں عدالتی احکام کے خلاف متنازع مقابلہ منعقد کرنے والے 28 افراد کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ واضح ہے کہ تامل ناڈو میں پونگل تہوار کے موقع پر جلی کٹو مقابلوں کو کافی اہمیت حاصل ہے۔